جاتی عمرہ تک کی کہانی 25,000 کنال سے زائد کے رقبے پر محیط رائیونڈ محل، مکان حاضر اور مکین غائب، بیگم شمیم مرحومہ حویلی، دادی اور پوتی کے کندہ شدہ نام حویلی کی زینت ہے۔ حویلی کو 1500 ملازمین نے سنبھالے رکھا ہے۔ جاتی عمرہ کا محل کس کی ملکیت ہے؟ جاتی عمرہ کے محل کو کن پیسوں سے دوبارہ تعمیر کیا جاتا رہا؟ اس محل سے کیا انوکھے فرمان جاری ہوا کرتے تھے؟ بچہ کینا نیر کا رخ بڑی چالاکی سے جاتی عمرہ کی طرف موڑا گیا۔ نہر کی تکمیل کے بعد کسانوں کو دکھا دیا گیا تھا ٹینگا۔ السلام علیکم، میں ہوں تبسم جلالوی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تاریخ ناک۔ آج کی تاریخ ناک میں آپ کو رائیونڈ محل کی کہانی سنانا مقصود ہے، لیکن تفصیل پر جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل تاریخ ناک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو جلد سے جلد سبسکرائب کر لیں اور پھر اس کے بیل آئیکن کو اگلی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے دبائیے گا۔ اس کے بعد ہم جائیں گے تفصیل کی جانب۔ یہاں ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ اس مضمون کے مندرجات سید عبید مجدی کی کتاب شریف خاندان پاکستان کس طرح لوٹا سے لیا گیا ہے، جس کو شاہد خان نے تحریر کیا ہوا ہے۔ تقسیم برصغیر کے 70 سال بعد بھی انڈین پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں کا دل پاکستان کے شریف خاندان کے لیے دھڑکتا ہے۔ ایسا کیوں؟ امرتسر کے قریب واقع جاتی عمرہ شریف خاندان کا آبائی گاؤں ہے، جس کا واحد گردوارہ ان کے پشتینی مکان میں واقع ہے۔ میں گاؤں سرپنچ دلباغ سنگھ کے گھر پہنچا تو ایک دیوار پر شہباز شریف کی ایک تصویر لگی ہوئی تھی۔ لاہور میں موجود نواز شریف کی رہائش گاہ کو رائیونڈ محل کہا جاتا ہے۔ یہ نواز شریف کی والدہ کے نام پر ہے۔ رائیونڈ محل کا احاطہ 1700 ایکڑ یا 13,600 کنال پر مشتمل ہے۔ اگر ساتھ ملاقہ خریدی گئی زمین بھی شامل کی جائے تو 25,000 کنال سے زائد پر یہ رقبہ موجود ہے۔ یہاں جانے کے لیے ایک خصوصی گیٹ بنایا گیا ہے، جس پر نواز شریف کی والدہ بیگم شمیم شریف مرحومہ اور بیٹی مریم نواز کے نام بڑے بڑے حروف میں کندہ کیے گئے ہیں۔ شاہی رہائش گاہ میں 3 ڈرائنگ روم، 3 باورچی خانے، ایک سوئمنگ پول، ایک مچھلی فارم، ایک چھوٹا سا چڑیا گھر اور ایک جھیل شامل ہے۔ اس علاقے میں میاں شریف نے جو زمین خریدی تھی، اس کو جدید سہولیات سے آراستہ کیا گیا۔ اس رہائش گاہ میں تقریباً 1500 ملازمین کام کرتے ہیں، جن کی مجموعی ماہانہ تنخواہ کروڑوں روپے بنتی ہے۔ میاں شریف کے بڑے بیٹے میاں نواز شریف جب دوسری بار وزیر اعظم بنے تو انہوں نے رائیونڈ محل کی تعمیر اور آرائش پر خصوصی توجہ دی تھی۔ تعمیرات کا یہ کام فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن کو سونپ دیا گیا تھا اور ہنگامی بنیادوں پر اس کی تکمیل کے اقدامات جاری کیے گئے تھے۔ نواز شریف نے دوسری بار اقتدار حاصل کرنے کے فوراً بعد رائیونڈ کی اس رہائش گاہ کو وزیر اعظم کیمپ آفس کا درجہ دیا اور یوں وفاقی ادارہ PWD کو اس رہائش گاہ کے تمام اخراجات اور ترقیاتی پروجیکٹس کے اخراجات ادا کرنے کا پابند قرار دیا گیا۔ وزیر اعظم کیمپ آفس کے علاوہ POD کو پابند کیا گیا کہ وہ اس سے ملاقہ وزیر اعظم اور ان کے عزیز و اقارب کی رہائش گاہوں پر بھی وسیع پیمانے پر ضروری اخراجات ادا کرے گا۔ اس حوالے سے برطانیہ کے اخبار سنڈے ٹائمز میں ایک مضمون شائع ہوا تھا، جس میں لکھا گیا تھا کہ رائیونڈ میں ہزاروں ایکڑ رقبے پر پھیلی ہوئی نواز شریف کی جائیداد ایک ایسے شخص کی جانب سے اپنی دولت کی بے جا نمود و نمائش ہے
جو غریبوں کی زندگی بدل دینے کی مینڈیٹ کے ساتھ فروری 97 میں برسر اقتدار آیا تھا۔ شریف خاندان نے رائے وینڈ کی زمین 13 کروڑ روپے میں خریدی تھی۔ اس سے قبل 26 جولائی 1992 کو اسلام آباد سے ایک شاہی فرمان جاری ہوتا ہے۔ یہ فرمان کمشنر لاہور ڈویژن کے نام تھا۔ وزیراعظم سیکریٹریٹ نے اس فرمان کے ساتھ کمشنر لاہور کو سرکاری خزانے سے 5 کروڑ روپے جاری کیے تاکہ وہ شریف خاندان کی رائے وینڈ میں واقع اس عالی شان رہائش گاہ کو لاہور سے جوڑنے والی سڑک کی حالت کو بہتر بنایا جا سکے۔ فوری بعد ایک اور حکم نامہ جاری ہوتا ہے اور ساتھ ہی مزید رقم بھی جاری کر دی جاتی ہے۔ اس بار کمشنر لاہور کے لیے حکم یہ تھا کہ وہ ایک اور سڑک تیار کروائے جو کہ اتفاق کمپلیکس اور اتفاق فارم کے درمیان سے گزرے۔ اس پروجیکٹ کے لیے 14 کروڑ 90 لاکھ روپے اضافی کا گرانٹ منظور کر کے دیا گیا۔ بہت شروع کے اقدام کے طور پر پی ڈبلیو ڈی کی طرف سے رہائش گاہوں اور وزیراعظم کیمپ آفس کی تزئین و آرائش کے لیے 8 کروڑ روپے کی سمری وزیراعظم ہاؤس کو بھیجی گئی، جو کہ چند لمحوں میں منظور ہو کر وزارت خزانہ کے پاس پہنچ گئی اور اگلے 24 گھنٹوں میں اس شاہی رہائش گاہ پر ترقیاتی کام شروع ہو چکا تھا۔ یہ ایک طرح سے وزیراعظم ہاؤس کی طرف سے کلی جارحیت تھی، کیونکہ ریاستی قوانین کے مطابق کسی کیمپ آفس پر مستقل نوعیت کی کوئی تعمیرات نہیں کی جا سکتی، لیکن ان تمام قوانین اور ضابطوں کو بالائے طاق رکھا گیا اور اس سے بے دردی سے روندا گیا۔ بعد ازاں ایک شاہی فرمان کے ذریعے سوئی نادرن گیس کو شریف فارم سے احکامات موصول ہوئے۔ پہلا حکم نامہ یہ تھا کہ مذکورہ محکمہ فوری طور پر مرکزی گیس پائپ لائن کو شریف فارم سے منسلک کر دے اور اس کام میں کسی نوعیت کی تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ اس موقع پر خصوصی طور پر اہتمام کیا گیا کہ گیس کی سپلائی کے ساتھ کسی دوسرے کو کنیکشن نہ دی جائے۔ مقامی لوگوں نے اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، لیکن ان کی درخواستوں کو واپس کر دیا گیا۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق گیس پائپ لائن کے اس تنصیب پر قومی خزانے سے 7 کروڑ روپے، جو کہ آج کل کے 70 کروڑ روپوں کے برابر ہے، خرچ کیے گئے۔ وفاقی محکموں سے باری رقوم وصول کرنے کے بعد دوسرا مرحلہ پنجاب حکومت کی طرف سے شروع ہوا۔ وزیراعظم کے بھائی اور وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف نے ضلع کونسل لاہور کو ایک حکم جاری کیا، جس میں کہا گیا تھا کہ ضلع کونسل فوری طور پر 20 فٹ کارپیٹڈ سڑک تیار کروائے جو شریف فارم کے درمیان سے گزرے۔ فوری طور پر باری اخراجات کے ذریعے وزیر اعلیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ضلع کونسل نے ایک شاندار سڑک تعمیر کرا دی۔ اس کے بعد ایک اور حکم نامہ جاری ہوا جس کے مطابق ضلع کونسل لاہور نے اڈا پلاٹ رائے وینڈ سے شریف فارم تک نہر کے دونوں کناروں پر سڑک کو شریف فارم تک پہنچا دیا۔ رائے وینڈ فارم پر قومی خزانے کے بے تحاشا اسراف سے صرف فارم کے لیے ترقیاتی کام تو جاری رہا، لیکن قریبی دیہات کو یکسر نظر انداز کر دیا گیا۔ صرف شریف فارم کو مختلف بڑی سڑکوں سے جوڑنے کے لیے جو سڑکیں بنائی گئی، اس پر 32 کروڑ روپے خرچ ہوئے، لیکن ساتھ ملکہ دیہات میں اینٹوں سے بنی ہوئی سڑکیں بھی نہ بنی اور غریب کسان کچے راستوں سے اپنے زرعی مصنوعات منڈی تک پہنچانے پر مجبور تھے۔ انہیں شریف فارم کو آنے والی گیس کی مین پائپ لائن سے بھی کنیکشن نہ دیے گئے اور نہ ہی بجلی کے کنیکشن دیے گئے۔ شریف فارم کے ساتھ ہزاروں ایکڑ پر جوبلی ٹاؤن نامی اسکیم کا اعلان کیا گیا، حالانکہ حکومت پنجاب کی اعلان کردہ جوہر ٹاؤن اسکیم اور سبزہ زار اسکیم ابھی تک مکمل نہیں ہو سکی تھی۔
لیکن جوبلی ٹاؤن کا منصوبہ صرف اس لیے بنایا گیا کہ شریف خاندان نے جو زمین بہت کم نرخوں پر خرید کے سرکاری خزانے سے ترقیاتی کام کروا کے قیمتی زمین میں تبدیل کر لی تھی، اس کو جوبلی ٹاؤن میں شامل کر کے اربوں روپے کمائے جائیں گے۔ اس عظیم الشان منصوبے کے لیے مجموعی طور پر 80 دیہات کا پانی بند کر دیا گیا تھا۔ میاں شریف کے حکم پر بچہ کہنا نہر کا وہ حصہ جو شریف فارم سے گزرتا ہے، اس کو پختہ کیا گیا۔ نہر کے دونوں اطراف کو بڑی خوبصورتی اور مہارت کے ساتھ پختہ کیا گیا اور ایک محتاط اندازے کے مطابق اس کام پر قومی خزانے سے 80 ملین روپے خرچ ہوئے۔ دوسرا محکمہ انہار کے مقامی عملے کے لیے تھا، جس سے وزیر اعلیٰ نے سختی کے ساتھ پابند کیا تھا کہ آپ اس خوبصورت اور پختہ نہر سے مقامی زمیندار پانی حاصل نہ کر سکیں گے۔ کسانوں کو پانی لینے سے روک دیا گیا تھا، جس کے باعث ان کی تیار فصلیں سوکھ گئی تھی اور ان کے مویشی پانی کو ترستے رہے۔ مقامی کسانوں نے اس ظلم کے خلاف جب احتجاج کرنا چاہا تو ان پر چڑھائی کے لیے پنجاب پولیس کے جوانوں کو حکم دیا گیا، جنہوں نے غریب نہتے کسانوں کی خوب مرمت کی۔ واضح رہی کہ اس شاہی حکم نامے سے پہلے 80 مقامی دیہات کو اس نہر سے پانی حاصل ہوتا تھا اور اس سے لاکھوں ایکڑ اراضی ان کی سیراب ہوا کرتی تھی۔ ستم ظریفی یہ کہ گوال منڈی کے چند مرلے کے چھوٹے سے گھر میں رہنے والا شریف خاندان ایک بوسیدہ مکان جس کے فرنٹ میں برفخانہ تھا اور دوسرے ایک دو دکان میں اتفاق فاؤنڈری بنائی گئی تھی اور اس کے پچھلے حصے میں مکان تھا، اس میں شفٹ ہوتے ہیں اور پھر یہ لوہار قبیلہ ترقی کرتا کرتا رائے وینڈ میں جاتی عمرہ کے نام سے لگ بھگ 25,000 کنال پر مشتمل رقبے میں رائے وینڈ محل تعمیر کرتا ہے۔ اور پوچھنے والے جب ذرائع آمدن پوچھتے تو کہتے، ان میں سے ایک بیٹا کہتا کہ اللہ کے فضل و کرم سے میرے والد شریف مرحوم کے کروڑوں اور کربوں کی جائیدادیں تھیں، جبکہ دوسرا بیٹا کہتا ہے کہ میرا والد ایک غریب کسان تھا۔ بیٹی کی باہر تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں تھی، وہ تو رہتی تھی دادی کے پاس۔ ویسے اس پورے خاندان کی ہر فرد کے پاس ملین کی جائیدادیں موجود ہیں۔ یہ تھی رائے وینڈ محل کی کہانی میری زبانی۔ امید کرتا ہوں اس سے آپ بہت لطف اندوز ہوئے ہوں گے۔ زندگی رہی تو اگلی ولاگ میں ہم بنی گالہ کی سیر اور تاریخ سے آپ کو روشناس کرائیں گے۔ فی الحال آج کے لیے بس اتنا ہی، اگلی ولاگ تک مجھے دیجیے گا اجازت، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔